بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت اہم سٹوریز ہیں اور خاص کر کے ہم ریجن کو بہت فوکس کرتے ہیں۔ اسرائیل کا دورہ نریندرا مودی جو کہ وزیر اعظم ہے بھارت کے، وہ جا رہے ہیں وہاں پہ، اور اس جو دورہ ہے اس کو بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کوئی پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا باضابطہ، ویسے تو ایک الائنس نظر آتا ہے لیکن باضابطہ الائنس بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی طبی بنیادوں کے اوپر بھی ایک استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے جو کہ نواز شریف صاحب کے طرز پہ تھی، لیکن یاد رہے کہ نواز شریف کی جو طبی بنیادوں پر جب وہ ان کو باہر بھیجا گیا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی، مگر یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں گئی ہے۔ علیمہ خان نے آج اپنی پارٹی کے خلاف ایک دہائی دی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جو اسرائیل کا دورہ ہے نریندرا مودی کا، اس کے خلاف سینٹ کے اندر بھی ایک قرارداد کل پاس کی گئی تھی، اور یہ قرارداد جو تھی اس میں واضح طور پر متفقہ طور پر یہ قرارداد آئی تھی، اور اس میں اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے اور اسرائیل کی جارحیت اور اس کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہے اس کے خلاف یہ مذمتی قرارداد تھی جو کہ منظور کی گئی تھی، اور اس میں عالمی برادری میں جو مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے انخلاء، غزہ میں محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے بھی فراہمی اور بحالی کے عمل کا فوری آغاز کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر نے یہ قرارداد پیش کی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بھی اس میں جو اسرائیل کی مسلسل اور شدید خلاف ورزیاں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ نیتن یاہو کی جو 22 فروری کا بیان تھا اس کی بھی مذمت کی گئی ہے، جس میں اسرائیل کی جانب سے بھارت اور دیگر ممالک کی پر مشتمل ایک جو علاقائی الحاق کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، یہ نیتن یاہو کا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کی گئی ہے۔ اور اس کا جو یہ جو الائنس کی بات کی گئی ہے، اس میں شدت پسند شیعہ اور سنی محاذوں کا مقابلہ کرنا، یعنی حماس اور جو فلسطینی دیگر جو گروپس ہیں جس میں حزب اللہ ہے ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بھی بھارت اور ان کا جو اسرائیل ہے اس کا ایک نیکسس یا ان کا جو الائنس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا۔ یہ بے حد اہم ہے، اور پاکستان کی جو سینٹ ہے ایوان بالا، اس نے بہت بہترین وقت کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے پہلے نیتن یاہو کے حق میں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سروے جو کہ مبینہ طور پر ایک انٹرنیشنل ادارے نے شائع کیا ہے، اور وہ اس میں نیتن یاہو کو پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں پائی گئی۔ یہ ایک سروے جو ہے یہ ایک حیران کن سروے ہے، اور یہ اس کی وجہ خیر میں اس کا جواب یوں دے سکتی ہوں کہ شاید پاکستان کے جو موسٹلی لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نیتن یاہو کون ہے، لیکن یہ سروے اور اس کے بعد پھر ایک دو جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے اس کو ریپیٹ کروانا اور اس کو جو ہے وہ پبلک کروانا، یہ بھی کسی بہت بڑی جسے کہتے ہیں وہ ایک سازش کا ہو سکتا ہے، یعنی اس کو پبلسائز کرنا، اس کو پاکستان کے اندر نارملائز کروانا، اس کو نیتن یاہو کو یہاں پہ فیوریٹ بنانا، جبکہ لوگوں کی اکثریت کو نیتن یاہو کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم کون ہے، اور پھر اس کے اوپر سرویز کو پبلسائز کرنا بڑے طریقے کے ساتھ باریک وارداتیں کرتے ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی گیم ہے جو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر جو مودی کا دورہ ہے اسرائیل کا، یہ بھی اس علاقائی تناسب سے تناظر کے اندر جو ہے جس میں کہ ایک باقاعدہ ایک الائنس بننے جا رہا ہے، اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، اور پاکستان ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کا مخالف ہے، اور صرف انڈیا پاکستان کا مخالف نہیں ہے بلکہ اسرائیل بھی پاکستان کا مخالف ہے۔ اور آپ نے حالیہ جنگ میں دیکھا کہ کس طرح سے 150 لوگوں کی جو ٹیم تھی جو ڈرون اڑانے کے لیے یہاں پر آئی تھی، اور ہندوستان کے اندر، اور پھر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ڈرون پاکستان پر حملہ بھی کیا گیا تھا۔ یہ ہاروپ جو ڈرونز تھے یہ بھی وہاں سے آئے تھے، تو یہ ایک اس کے اعتبار سے بھی، اس دفاعی اعتبار سے، اس الائنس کے اعتبار سے پاکستان کے خلاف یہ جو دورہ ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اہمیت اس کی ہے بھی، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو 2 روزہ یہ دورہ ہے، اور اس کا جو آغاز ہے
وہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو انڈیا کے سفیر ہیں جے پی سنگھ، انہوں نے اس کو بہت اہمیت اور تاریخی قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ کو پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ خطاب کریں گے انڈین جو وزیر اعظم ہیں، اور یعنی آج وہ خطاب کریں گے، اور پہلے انڈین رہنما ہوں گے جو کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ جو جے پی سنگھ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تاریخی دورہ ہے، اور اس دورے کے انڈین وزیر اعظم جو ہے وہ تل ابیب میں اپنے اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ متعدد امور پر بات چیت کریں گے۔ یروشلم کے متعدد پروگرام بھی منعقد ہوں گے، اور فوربس انڈیا کے مطابق جو اسرائیل کے ساتھ مجموعی طور پر $8.6 بلین کے دفاعی معاہدے بھی ہندوستان جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، جن کے تحت اسپائس 1000 جو گائیڈڈ بم ہیں، وہ بم جو کہ ہوا سے زمین پر مار گرانے والے میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل اور آئس بریکر میزائل سسٹم خریدے گا۔ اب ظاہر ہے یہ ہندوستان اگر اپنے آپ کو اتنا زیادہ ڈیفنس کے اعتبار سے اگر وہ اتنا اکوپ کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہندوستان نے کوئی چائنا کے خلاف تو جنگ لڑنی نہیں ہے، چائنا سے تو وہ مقابلہ کر نہیں سکتا، تو یہ پاکستان کے خلاف ہے جو کہ انڈیا ان کے ساتھ یہ اپنے الائنس کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ یہ اسلحہ خریدے گا اور یہ جو معاہدے وہ کرے گا۔ پھر وہاں کے ایک دفاعی ماہر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مودی کے جو دورہ ہے اس کے دوران اسرائیل کے ساتھ اہم دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، جن میں جدید ڈرونز کی خریداری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ڈرونز ابھی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہاروپ کی تھی یہ بھی اسرائیل سے مستعار کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے پھر ہاروپ کو کس طرح سے پھر وہ اندھوں بہروں کی طرح یہاں پہ پاکستان میں گھومتے ہوئے گر گئے تھے اور وہ اپنے ٹھکانوں پہ نہیں پہنچ سکے تھے، مگر یہ اب ٹیکنالوجی وہاں سے باقاعدہ انڈیا جو ہے وہ خریدے گا اور ڈرونز کی خریداری کرے گا، اور یہ بھی زور دے سکتا ہے انڈیا کہ اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ انڈیا میں تیار ہوں، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ان سے خریدے گا بلکہ وہاں پہ تیاری کے لیے بھی وہ کہہ رہا ہے۔ دی ہندو کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق انڈیا اسرائیل سے تقریباً جو ہیرون MK2 ڈرونز کی اضافی مقدار خریدنے کا منصوبہ بھی بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے airforceTechnology.com کے مطابق یہ جو ڈرون ہے ایک وقت میں 45 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 470 کلو گرام پیلوڈ جو ہے وہ لے جا سکتا ہے، اور تقریباً 35,000 فٹ کی بلندی تک اڑنے کے علاوہ ہر قسم کے موسم میں اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور انڈیا کی حکومت کی جانب سے ان معاہدوں کے حوالے سے کوئی باضابطہ معلومات شیئر نہیں کی گئی، لیکن اس سے زیادہ یہ جو دورہ ہے وہ ایک تنازعات میں اس وقت جو ہے وہ گر چکا ہے۔ تو یہ ایک جو دورہ ہے، یہ ایک آج جب وہ خطاب کریں گے تو پتہ لگے گا کہ نریندر مودی جو ہے وہ وہاں پہ کیا بات کرتے ہیں، پاکستان کو کس طرح سے وہاں پہ فوکس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ان کے مختلف جو ماہرین ہیں وہی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کا جو اس وقت یعنی اس تناظر میں ہندوستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ اہم ترین دورہ ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے ظاہر کنسرنز ہیں، اور پاکستان اگر دیکھا جائے تو یہ جو معاملات ہیں اس کو کس طرح سے اب دیکھے گا۔ کل سینٹ نے اس پہ قرارداد پاس کی ہے، مگر آگے جا کے یہ پاکستان کے لیے بہت ایک اہم موضوع جو ہے وہ بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، کیونکہ اس لیول کے اوپر کسی بھی ہندوستان کے وزیر اعظم کا دورہ اور اس کو ریجنل کانٹیکس میں دیکھا جائے تو اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم پاکستان کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے جو اس وقت کے مسائل ہیں، مثلاً جو دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کی جو اس وقت نئی لہر ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں آپ، جو وہاں پہ BLA BRA اور پھر وہاں پہ ہمیں مختلف جو تنظیمیں ان کا نیکسس نظر آتا ہے جو کہ ہندوستان کی جو حمایت یافتہ ہے۔ اسی طرح سے جو افغانستان کے اندر ان کا نیکسس ہے، اور افغانستان اور ہندوستان کے آئیڈیل تعلقات ہیں، باقاعدہ وہاں سفارت خانہ ان کا کام کر رہا ہے دلی کے اندر، باضابطہ ان کو تسلیم کیا جا چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو نیکسس ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا، یہ اسرائیل، افغانستان اور ہندوستان کا جو نیکسس ہے یہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں گزشتہ 2-3 دنوں سے جو پاکستان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، جو پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو خودکش بمبار یہاں پہ کل بھکر کے اندر جو ہے وہ 6
کوہاٹ کے اندر 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ ایک نئی طرف پاکستان کے اندر جو جنگ ہے یہ نئی طرف جا رہی ہے، اور سیکیورٹی ایک دم ہائی الرٹ ہے اس وقت بھی پاکستان کے اندر. تو یہ خوفناک جنگ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. افغانستان کے سپورٹ اس کو موجود ہے، اس کی سپورٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو امریکہ سے قطر جانا پڑا ہے، اور یہ شیڈیول نہیں تھا. یہ دورہ اچانک دورہ ہوا ہے، جس میں کہ پاکستان کے وزیر اعظم قطر کے ساتھ بات چیت کریں گے کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور مبینہ طور پر میں یہ خبر کی نہیں، تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان خبردار کرے گا قطر کو کہ اگر افغانستان کو نہیں روکا گیا اس طرح کے اٹیکس سے تو پاکستان پھر مزید رد عمل دے گا، شدید رد عمل دے گا. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور اس پورے معاملے کو آپ پاکستان کی جو اندرونی اور داخلی معاملات ہیں ان سے آپ قطعی طور پر اس سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک گہری سازش ہے، یہ ایک چومکھی لڑائی ہے جو کہ پاکستان جس میں گھرا ہوا ہے، اور ہر طرف یہ جو اس کے پنجے ہیں وہ گاڑے جا چکے ہیں پاکستان کے ارد گرد. اور یہ میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گی، میں تقریباً روز بات کرتی ہوں. یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں جو کہ ان دہشت گردوں کی نظریاتی اساس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کہاں کون سے ڈاٹس جو ہیں وہ ملے ہوئے. تو یہ وہ صورتحال ہے. اچھا، اب آتے ہیں تھوڑا پاکستان کی سیاست کے اوپر. علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا. ہم بھی عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے، چیف منسٹر آ گئے، سلمان راجہ بیٹھے ہیں، سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں؟ حامد خان ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے، جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہے؟ کھوسا صاحب کدھر ہیں؟ علی ظفر کدھر ہیں؟ اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے، جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا، تو گوہر صاحب کدھر ہیں؟ اس وقت چیئرمین ہے، کہاں ہیں؟ ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ایک شخص کا نام لے کے ان کو اصل میں کال آؤٹ کر رہی ہیں، وہ ان کے اوپر دباؤ بڑھا رہی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پالیٹکس علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں اس پالیٹکس کے ساتھ ان کی پارٹی کے بہت سارے سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ ایگری نہیں کرتے، وہ متفق نہیں ہیں ان کی پالیٹکس کے ساتھ کہ وہ جس طرح کا. اور سہیل آفریدی جو پالیٹکس کر رہے ہیں، جو لب و لہجہ وہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کے انہوں نے بیانات دیے اس حالیہ جو دہشت گردی کی ویو میں بھی، انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جس طرح سے بولنا چاہیے تھا نہیں بولے، مگر جس طرح سے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ ان کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ آواز سے آواز ملاتے ہوئے کبھی علی امین گنڈاپور صاحب، کبھی جو ہے وہ علی بخاری صاحب، کبھی علی ظفر صاحب، کبھی جو ہے وہ اپنا دیگر جو بیرسٹر گوہر صاحب، جو کہ پارٹی کے اندر مذاکرات کی طرف دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ ان کو کال آؤٹ کر رہی ہے. اور یہی طریقہ کار ہے علیمہ خان صاحبہ کا کہ وہ اپنی جو پالیسی ہے اس سے جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو اسی طرح سے کال آؤٹ کرتی ہے. پھر وہ یہ کہتی ہے کہ صحت کے معاملے پہ بیرسٹر گوہر کون ہوتے ہیں؟ بھئی بیرسٹر گوہر آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کا تو پارٹی کے اندر پولیٹیکلی کوئی کردار ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ عمران خان کی بہن ضرور ہیں، لیکن بقول مشال یوسف زئی اور دیگر لوگوں کے انہوں نے آپ کو پالیٹکس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا ہے. تو آپ ان کی صحت پہ بات کر سکتی ہیں، مگر آپ ان کی صحت کے بہانے سیاست نہیں کر سکتی ہیں، جو کہ وہ کر رہی ہیں. تو ایک پوری اپنی پارٹی کے اوپر وہ پریشر گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ پریشر گروپ سوشل میڈیا ان کے انفلوئنس میں ہے، وہ ان کو استعمال کرتی ہے اور پارٹی کے خلاف ایک پوری مہم جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یوں یہ آپریٹ کیا جاتا ہے ان کی پارٹی کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ آج انہوں نے کھل کے ایک چارج شیٹ اپنی پارٹی کے
ان تمام رہنماؤں کے خلاف دے دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ایک استدعا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ طبی بنیادوں پہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ اب یہ وہ اسی طرح کی استدعا ہے جس طرح کی نواز شریف کی استدعا آئی تھی جب ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے، اور ان کے پلیٹلیٹس جب گرے تھے تو فیصل سلطان صاحب نے اس کی تصدیق کی تھی، یاسمین راشد صاحبہ نے اس کی تصدیق کی تھی، اور پھر ایک جو تھے ایک بہت زبردست ڈاکٹر تھے جن کا انتقال ہو گیا، وہ کراچی سے آئے تھے اور وہ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ خطرناک حد تک گر چکے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو پھر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس میں کہا گیا تھا۔ یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر کہ ان کو 4 ہفتوں کے لیے علاج کی اجازت دی جائے، ہائی کورٹ نے اس کو دیا تھا، اور یہ معاملہ عمران خان صاحب نے اپنے ذاتی جو ٹرسٹ وردی ڈاکٹر تھے فیصل سلطان، ان کی تصدیق کے بعد انہوں نے ان کو اجازت دی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی اجازت کے بعد وہ گئے تھے، اور اس کے بعد اس کو پولیٹیسائز کیا گیا تھا۔ عمران خان اس کا مذاق اڑاتے تھے، مگر اب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، بالکل ان کی آنکھ کا ایک بڑا سیریس اور سنجیدہ معاملہ ہے، ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں اس کا علاج بھی دستیاب ہے۔ پرسوں بھی ان کو انجیکشن لگا ہے، دیکھنا ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کی آنکھ بہتر ہوتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اب طبی بنیادوں کے اوپر استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ سے۔ یہ یاد رہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے توشہ خانہ کیس کے اندر واضح کر چکی ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر آرڈر نہیں کرے گا، سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتی۔ لیکن کیا آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو بالکل اسی طرز پر جیسے نواز شریف صاحب کو اجازت ملی تھی، کیا ان کو بھی باہر جانے کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے ان کو ان کی ضمانت یا ان کی رہائی کی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ ایک اہم آنے والے دنوں میں معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی وہ خاص خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ معذرت، میرا گلا بہت خراب ہے، بہت شکریہ، اللہ نے کے بعد۔